اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ نر الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد۔ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دیکھتی ہیں کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے تو کیوں نہ ہم جہاد کریں۔ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا لیکن افضل الجہاد حج المبرور، نہیں بلکہ افضل جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہم دیکھتی ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر کیوں نہ ہم جہاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ حج ایک جامع عبادت ہے، یہ بدنی اور مالی عبادات کا مجموعہ ہے۔ حج میں جہاد کا عنصر نمایاں ہے۔ یہ حدیث عورتوں کے جہاد سے متعلق ہے کہ عورتوں کا جہاد حج مبرور ہے۔ حج مبرور کا مطلب ہے مقبول حج جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ حج مبرور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، ایک مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج میں اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان موجود ہے۔ حج سادگی سکھاتا ہے۔ احرام پہنے گھر سے دور عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کر حاجی فقط اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں نکلتا ہے۔ تمام دنیاوی دلچسپیاں اس کی نگاہ میں کسی اہمیت کی حامل نہیں رہتی۔ حج کا سفر آخرت کے سفر کا نمونہ ہے۔ حج سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ رضائے خداوندی سب سے اہم اور افضل ہے، اس کے سامنے دنیا ہیچ ہے۔ دین حق کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ حج ایک جامع عبادت ہے، یہ بدنی اور مالی عبادات کا مجموعہ ہے۔ حج میں جہاد کا عنصر نمایاں ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، وہ اپنے خدا سے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول کرتا ہے، اور اگر وہ اس کی مغفرت چاہیں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں گناہوں اور برائیوں سے بچا رہا تو ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسے اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ حج ایک اہم فریضہ ہے اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو چکا ہو مگر شرعی عذر اور مجبوری کی وجہ سے وہ حج پر نہ جا سکے تو کوئی دوسرا شخص اس کے لیے حج کر سکتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس کے لیے حج کرے تو اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ حج کے دوران اپنے ہاتھ اور زبان کی خاص طور پر حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک ادا کیے اور اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے مراد ہے کہ حاجی دوران حج کسی کو کوئی غلط بات نہ کہے، فحش کلامی نہ کرے، گالی گلوچ سے پرہیز کرے اور کسی کو برا بھلا تک نہ کہے، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کسی کو مارے پیٹے نہیں، کسی کی کوئی چیز چوری کرنا تو درکنار اسے غلط نگاہ سے دیکھے تک نہ، کوئی حد تمیز بات یا اشارہ نہ کرے۔ ان شرائط کے ساتھ کیا گیا حج حج مبرور ہے جو جہاد سے افضل ہے اور اس کی رحمت سے قوی امید ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر عظیم کے حصول کا باعث بنے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز بیان میں شائستگی اور نرمی تھی، لوگوں کے لیے آسانیاں تھیں، آپ کے عمل میں اسوۂ حسنہ تھا، تو امت کو چاہیے کہ اسی طرز عمل کا رویہ اپنے قول اور فعل میں اجاگر کریں۔ دوسروں سے خطاب کریں تو محتاط اور مناسب کلمات زبان سے ادا کریں۔ خواہ کسی کی کوئی غلطی پر ہی کچھ کہنا ہو، حد کے اندر رہ کر اور درست طور پر زبان کا استعمال کریں۔ یہ کلیہ تمام زندگی کے لیے ہے اور دوران حج خاص طور پر اس کا عملی پہلو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب